الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کریم کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمت کے توفیل آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور آج کی اس نشست میں ہم قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے طویل اور لمبی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کا جو حصہ دوسرے پارہ میں ہے اس کے مضامین کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم کی ذات مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سماعت فرمانے کی، اور مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، دوسرا پارہ اس کا آغاز سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع سے ہوتا ہے، یعنی رکوع نمبر 17۔ اس پارے کے آغاز میں رب کائنات نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی۔ اللہ کریم نے آیات بینات سے اس رکوع کا آغاز فرمایا۔ ان میں اللہ کریم نے بیت اللہ شریف کی تبدیلی کا ذکر فرمایا، اور بیت اللہ شریف کی تبدیلی سے چونکہ جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اب حکم ہوا کہ اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ قبلہ جو ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کی طرف مڑ کر نماز پڑھیں۔ تو رب کائنات نے اس بات کا ذکر یوں فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف بلند کیا۔ اللہ کریم کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب، ہم تمہارا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، جس قبلہ کی طرف آپ کا دل کرتا ہے آپ ادھر اپنا رخ انور موڑ لیجئے۔ اب آپ اکرام قدر، ہجرت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر رجب یا شعبان 2 ہجری میں کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا۔ اس پر اہل کتاب نے بہت شور کرنا شروع کر دیا اور اعتراضات کی برمار شروع کر دی۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا کہ جن لوگوں کے دماغ تنگ ہوتے ہیں، نظر محدود ہوتی ہے اور سمت اور مقام کے بندے ہوتے ہیں، وہی یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں، اور ساری کی ساری چاہے وہ مشرق ہے، وہ مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں، ان کریٹر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اس لیے رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ سمت کے اندر کہ کون سی سمت کی طرف تم نے منہ کرنا ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت یہ رکھتا ہے، امپورٹنس یہ ہے کس طرف منہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے اور کس طرف اس پر جو ہے وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو سمت قبلہ بنانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سمت کے اندر کوئی خاص بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جس طرح وہ چاہے مڑنے کا حکم دے دے۔ پھر اسی طرح باب گرامی قدر، یہاں پر دوسرے لوگوں کا جو جھگڑا تھا وہ بھی بدستور باقی رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کی خوشنودی کی خاطر
لین دین کے اصولوں پر مصالحت کیا کریں۔ یعنی یہود کا یہ خیال تھا، ان کی یہ آرزو تھی کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پرانے قبلہ کی طرف مڑ جائیں گے تو وہ ان کی بات مان لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے کہنے پر، ان کی آرزوں پر اپنے فیصلے کرے۔ میرا محبوب تو وہی فیصلے کرے گا جس کا رب کائنات نے اسے کرنے کا حکم عطا ارشاد فرمایا ہے۔ پھر احباب گرامی قدر، اسی طرح کعبہ کو قبلہ بنانے کی وجہ بھی بآسانی سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ کعبہ تعمیر ہی اس لیے ہوا تھا کہ امت مسلمہ کا قبلہ بنے۔ نیز اس رکوع میں امت مسلمہ کی امامت کا اعلان کیا گیا کہ یہ امت وسط ہے، یعنی یہ درمیانی امت ہے، اس لیے تاکہ دنیا کے سامنے حق کی شہادت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ یعنی امت مسلمہ کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دے اور برائی سے وہ منع کرے۔ لہذا اب دنیا کی امامت اور قیادت اس امت کے لیے ہوگی، بشرطے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتی رہے۔ اللہ کریم نے ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، اب اس امت کا کام ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں پر پورا اترے۔ اس کے بعد جو رکوع نمبر 18 ہے، اس کا آغاز اللہ کریم فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اس میں کعبہ کے اسی قبلہ بنائے جانے کا ذکر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن جیسی کتاب اللہ کریم نے نازل کیا ہے۔ جس طرح یہ نعمتیں ہیں، اسی طرح یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نیز نیک عملی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش اور اللہ سے خوف کی تعلیم۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت انسان کو دل میں خوف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر رکوع نمبر 19 ہے۔ اس کے آغاز میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو صبر اور نماز پر ثابت قدم رکھنے کی تعلیم دی، اور بتایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ مختلف انداز میں اللہ کریم نے ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، جس میں صبر اور صلاۃ بھی ہے، اور اسی طرح صالحین کا وسیلہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو زندگی کہا گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی جانوں کا نذرانہ رب کائنات کی بارگاہ میں دے دیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اس رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، انہیں چیک کرتا ہے مختلف انداز میں، کہ کون سا وہ طریقہ جس میں اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے کبھی دلوں کے اندر خوف ڈال دیتا ہے، من الخوف والجوع، کبھی انسانوں کے اوپر بھوک طاری کر دیتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی لوگوں کے مالوں میں کمی کر دیتا ہے، کبھی ان کے جانوں میں کمی کر دیتا ہے۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو کہ صبر کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے وہ ولا نہیں کرتے، وہ شور شرابہ نہیں کرتے، وہ رونا دھونا نہیں کرتے، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ کریم پھر انہیں صبر کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ گرامی قدر، پھر اللہ کریم نے اس رکوع کے اندر صفا اور مروہ کی شان بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، کہ نشانی ہے۔ گویا کہ یہ بتا دیا گیا وہ مقام جو صفا اور مروہ ہے، جہاں اللہ کی نیک بندی سیدہ ہاجرہ کبھی چلی تھی
وہ مقام کوئی عام مقام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقام ہے جو کہ اللہ کی نشانی ہے، اور جب تک کوئی بندہ عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، اس مقام کی سعی نہ کرے، اللہ کریم ہمارا وہ حج اور عمرہ جو ہے وہ قبول نہیں فرماتا۔ اس اعتبار سے یہ اس بات کا بھی ذکر اس رکوع کے اندر جو ہے وہ کیا گیا۔ مزید احباب گرامی قدر، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید چیزیں بھی ذکر فرمائی، وہ کون کون سی ہیں؟ پھر یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ پھر نیز بتایا کہ حج کرنا بھی رضا الہی کے اصول کا ذریعہ ہے، اور پھر ایسے آدمیوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں اور قرآنی تعلیم سے روگردانی کرتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ بھی اہل باطل کا شیوا ہے کہ وہ حق بات کو نہیں بتاتے اور لوگوں کو حق بات سے دور رکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ایسے لوگوں پر لعنت برسائی ہے۔ لیکن اس وقت، اور پھر یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا کہ جب کبھی غلطی ہو جائے اس پر ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر رکوع نمبر 20 ہے۔ اس رکوع کا آغاز رب کائنات نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اس میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، کہ چند قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے سمجھایا گیا کہ انسان عقل و ہوش سے کام لے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ توحید کا اعتراف نہ کرے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، صبح و شام کا بدلنا، دریا، سمندر اور طرح طرح کی مختلف کائنات کی جو کچھ تبدیلیاں ہیں، ہر چیز ہمیں پیغام دیتی ہے کہ کوئی تو ہے جو ان ساری کی ساری تبدیلیوں کو رونما کرنے والی ذات ہے۔ تو یہاں سمجھایا گیا، اگر انسان عقل و ہوش سے کام لے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ توحید کا اعتراف نہ کرے، لیکن کتنے نہ سمجھ ہیں وہ لوگ جو دن رات اللہ کی ان قدرتوں اور نشانیوں اور انسانوں پر ان انعامات الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے باوجود مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک گردانتے ہیں، اور ان شریکوں سے اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ دن رات اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کریم کے ساتھ انہوں کو شریک کر لیتے ہیں، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے انسان کرتا ہے۔ اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ اور اس کے برخلاف جو مومنین ہیں ان کی محبت کسی کے ساتھ بھی ہو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی محبت کا معیار صرف اور صرف یہ ہوتا ہے، وہ ہر اس سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہی وہ دوسروں سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ پھر اب گرامی قدر اس کے بعد رکوع نمبر 21 آتا ہے۔ اس کے آغاز میں رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو کھاؤ اس رزق میں سے جو زمین میں ہے جو کہ حلال اور طیب ہے۔ اب گرامی قدر یہ بات بھی بڑی خاص ہے کہ اللہ کریم نے جب قرآن کریم میں ذکر فرمایا لباس کا اور کھانے کا، وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ او مومنو تم رزق حلال کھاؤ، تم پاکیزہ رزق کھاؤ، بلکہ اللہ کریم نے یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الناس فرمایا۔ اس کے اندر یہ نقطہ جو ہے وہ پنہاں ہے، یہ پوائنٹ ہے، اس کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ حلال خوراک اور پاکیزہ خوراک اس کا تعلق انسان سے ہے، گویا کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ جو خوراک مفید ہو سکتی ہے، جو اس کی صحت کے لیے، اس کی صحت میں اضافے کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اس کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک خوبی یہ کہ وہ رزق حلال ہو، اور دوسری خوبی یہ کہ وہ خوراک پاک بھی ہو۔ اب یہاں پر یعنی جائز طریقہ سے حاصل کیا گیا جو رزق ہے اس کا اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا، اور نیز جو لوگ رشوت کھاتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے، ان کے بارے میں اللہ کریم نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ وعیدیں نازل فرمائی، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، گویا کہ وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 22، اس میں اللہ کریم نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر۔ یہاں پہ ایک اور چیز عرض کرتا چلوں میں کہ اس رکوع میں، یہ والا جو رکوع ہے،
इस रुकू में अल्लाह करीम ने, जो कि 22वां रुकू है, इसमें रब कायनात ने फरमाया लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल मग़रिबि वलकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। इस रुकू में अल्लाह करीम ने नेकी का मयार जिक्र फरमाया कि नेकी का मयार क्या है। अक्सर औक़ात हम सोचते हैं कि हम किबले की तरफ मुड़ गए, मुंह मोड़ लिया तो यही नेकी है। अल्लाह करीम ने यहाँ पर नेकी का जो मयार जिक्र फरमाया और साथ साथ अल्लाह करीम ने इसके जो स्टेप्स हैं वो जिक्र फरमाया। जिस तरह हमारे माशरे में हम इस बात पर तो बहुत तवज्जो देते हैं कि जी नमाज पढ़ें, बिल्कुल नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन हम फिर ये भी कहते हैं कि आखिर नमाज पढ़ने के बावजूद क्या सबब है कि इंसान बुराई से नहीं रुकता, इंसान गुनाह से नहीं रुकता। तो यहाँ पर अल्लाह करीम ने एक प्रॉपर तरतीब बयान फरमाई। अल्लाह करीम शाद फरमाता है, सबसे पहले क्या शाद फरमाया कि लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल मग़रिबि वलकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। सबसे पहली बात ये इरशाद फरमाई कि हमारे अकायद ठीक हो। अगर हमारे अकायद ठीक नहीं है फिर भी नमाज में फ़ायदा नहीं देगी। फिर आगे इरशाद फरमाया कि अकायद के बाद, अकायद में क्या है, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, अंबिया कराम पर ईमान लाना, ये अपनी तकदीर पर ईमान लाना, ये अकायद है। फिर आगे इरशाद फरमाया अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तहिक लोगों पर माल खर्च करो। गोया कि ज़रूरतमंदों के ऊपर माल का खर्च करना ये भी नेकियों में से एक नेकी है। और फिर इरशाद फरमाया कि जब तुम ये चीज़ें कर चुको उसके बाद अब तुम नमाज पढ़ो तो यकीनन फिर तुम्हारी नमाज के अंदर असर भी होगा, फिर नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकने वाली भी होगी। उसके बाद अल्लाह करीम ने अहकाम इलाही की अतात में जो मुश्किलात और सख्तियाँ पेश आईं उन पर सब्र और सबात करने का हुक्म दिया। फिर इस्लाम की कुछ ताज़ीरी और फौजदारी कवानीन का बयान किया गया, जिसमें अल्लाह करीम ने क़िसास का जिक्र फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। इसमें अल्लाह करीम ने क़िसास का जिक्र फरमाया। क़िसास ये है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे को कत्ल कर दे तो कातिल जो है उसको मकतूल के बदले में कत्ल किया जाता है। इसको क़िसास कहते हैं। इस्लाम का बड़ा वाज़ेह कानून है। और इस्लाम ने एक और भी हल रखा है, अगर मकतूल के जो रिश्तेदार हैं वो अगर माफ़ कर दें, रकम लेने के इव्ज़, इसको दियत कहा जाता है, उसका यहाँ पर तज़किरा किया गया। इसके अलावा कुछ दीगर अहकामात यहाँ पर जिक्र फरमाए गए। और रुकू नंबर 23 में इसका आगाज़ अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका आगाज़ अल्लाह करीम ने रोज़े की अहमियत से फरमाया। अल्लाह करीम ने फरमाया कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले के रोज़े पर भी लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। और रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, ताकि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आ जाए, ताकि तुम रब्बे कायनात से डरने वाले बन जाओ। इस रुकू में अहबाब गिरामी कदर रमज़ान की ये फजीलत बयान की गई है। और यही वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान करीम जैसी अजीम शान किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई। नीज़ रोज़ों की फ़र्जियत का भी हुक्म यहाँ पे ऐलान किया गया। और इन रोज़ों को इसके मकसद का इजहार है कि रोज़े क्यों रखे जाएंगे, इसका भी तज़किरा फरमाया कि ये एक बेहतरीन नुस्खा है। फिर रोज़ों से मुतल्लिक़ अल्लाह करीम ने यह अहकामात भी बयान फरमाए, कोई अगर मरीज़ है, सफ़र में है, तो वो वक्ती तौर पर रोज़े को वो अवॉइड कर सकता है, लेकिन बाद में उसके बदले में फिर वो रोज़ा रखेगा। लेकिन आपने ये भी फरमाया अगर उसके बावजूद भी, बीमारी में भी और सफ़र में भी अगर तुम रोज़ा रखना चाहो तो रोज़ा रख सकते हो और ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इन अहकामात को अल्लाह करीम ने यहाँ जिक्र फरमाया। यहाँ फ़िदिया का जिक्र भी फरमाया। फ़िदिया क्या है? फ़िदिया ये है कि जब कोई बंदा रोज़े नहीं रख सकता, कोई खातून है या कोई बूढ़ा आदमी है, तो वो रोज़ा अगर नहीं रख सकता तो उसके लिए अल्लाह करीम ने यह इरशाद फरमाया कि वो अपने रोज़ों का फ़िदिया अदा करे। वो 2 टाइम का खाना एक बंदे का हर रोज़ का फिर वो जो है वो मुहैया करे, ये उसका फ़िदिया हो जाएगा उसकी तरफ से। इसका जिक्र अल्लाह करीम ने यहाँ पर जिक्र फरमाया। इस रुकू के अंदर ज़्यादातर अहकामात अल्लाह करीम ने यहाँ पर रुकू, जो इस पूरे रुकू में यही फरमाए। फिर ये सालूनका अनिल हिल्लति कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। फिर रुकू नंबर 24 जो है, इसके आगाज़ में अल्लाह करीम ने फरमाया, एक सवाल का जिक्र फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे सवाल करते हैं लोग, ये चाँद का घटना और बढ़ना क्यों होता है? कभी चाँद छोटा सा होता है, कभी बड़ा हो जाता है, इसका सबब क्या है? इसके बेशुमार असबाब हैं। अल्लाह करीम के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अहम सबब यहाँ जिक्र फरमाया। इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने इसके अंदर ये सरिया रखा
تاکہ تم گنتی کرتے رہو، تاکہ تمہیں دنوں کا حساب رہے، تاکہ تمہیں مہینوں کا پتہ چلتا رہے کہ یہ مہینہ حج کا ہے، یہ مہینہ زکوٰۃ کا ہے، یہ مہینہ کس کس چیز کا زکوٰۃ تو ہم پورے سال دے سکتے ہیں۔ عبادات خاص طور پر رمضان اور عید اور حج، ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہم گنتی کرتے رہیں اور ہم مہینوں کا حساب ہم لوگ جو ہے وہ رکھ سکیں۔ پھر اسی طریقے سے احباب گرامی قدر یہاں پر یہ مزید بعض آداب معاشرت کی تعلیم دے کر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر ابھارا گیا اور مسجد حرام کے آس پاس جنگ سے روکا گیا، لیکن ارشاد فرمایا گیا اگر مسجد حرام میں بھی تمہارے ساتھ کوئی جنگ کرے اس وقت پھر فرمایا کہ تم بھی اس کے ساتھ جنگ کرو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 25 میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے جو چیز ذکر فرمائی وہ بھی حج کے مزید احکامات ذکر فرمائے، حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ساتھ ہی اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا اگر حج کے دوران کوئی بندہ تجارت بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ تجارت کی نیت سے جائے اور اس کا مین پرپس تجارت ہو، ساتھ کہے کہ میں حج بھی کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو جو ہے وہ ناپسند کیا گیا۔ پھر ایام تشریق کا بھی تذکرہ فرمایا اور پھر لڑائی جھگڑا کرنے والوں کی برائیاں بھی بیان کی کہ جو بندہ وہاں جا کر لڑائی جھگڑا کرے، تاکہ حج کے زمانہ میں حرم کے اندر اس کا شدت سے لحاظ رکھا جائے۔ پھر اسلام میں پوری طرح جو ہے وہ آ جانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ باتوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر رکوع نمبر 26 جو ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اس رکوع میں اللہ کریم نے پھر ایک بار بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ پہلے پارے کے بے شمار رکوعات میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ان کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر بھی انعامات الہی کا جو بیان تھا جو امت مسلمہ کو ملے، اور اسی طرح جنگ و جدال سے روکا گیا، اور بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے انہیں بھی قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد سے روکا گیا تھا، مگر انہوں نے بھی ایسا کیا جس پر ان کو اللہ کریم نے سزائیں بھی دیں۔ تو یہاں پر بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ اگر ہم مسلمان بھی اسی روش پر قائم رہیں گے پھر اللہ کریم جس طرح ان کو اللہ کریم نے مختلف عذاب دیے تو ہمارے اوپر بھی ایسی سختیاں آ سکتی ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دامن کو ان چیزوں سے بچائیں۔ پھر رکوع نمبر 27 میں فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے میں ان کے اندر جنگ و جدال کا کیا حکم ہے، کیا ان میں قتل و غارت کی جا سکتی ہے یا نہیں ہے۔ اس رکوع میں حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کی بات ہے، اور اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے کسی کو روکا جائے، مسجد حرام میں عبادت سے روکا جائے اور حرم کے باشندوں کو بے گھر کر دیا جائے، اور معلوم ہوا کہ یہ سارے کام کفار و مشرکین نے کیے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر یہاں پہ احباب گرامی قدر ارتداد کی شدید مذمت کی گئی۔ ارتداد کا مطلب ہے مرتد ہونا۔ جب کوئی بندہ دائرہ اسلام چھوڑ کر واپس کفر میں پہنچ جائے اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کی بڑی سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان آیات بینات میں اللہ کریم نے ایمان، ہجرت اور جہاد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے بتایا گیا، پھر شراب اور جوئے کی برائیوں کا ذکر کیا گیا، پھر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، یتیموں کی خبر گیری کی اور ان کی اچھائیاں بیان ہوئیں، اور پھر اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ مومنہ عورت جو ہے وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگر نکاح کرنا پڑ جائے، اور ایک طرف ایک مالدار خوبصورت اور اگر وہ ہے اس لیے تم اس کو اس کے اوپر۔ اس کے بعد رکوع نمبر نے ذکر فرمایا چند چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی پاک کرتے رہنا چاہیے، انہیں ما ضرر پہنچانے کے لیے روکے رکھنا اور ان کرنا اور اسی طرح کی حرکتیں کرنا، اس سختی سے روکا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ شادی کے بعد آپ عورت کے مالک بن جاتے ہیں، جو چاہیں اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں یا حیوانوں جیسا سلوک کریں۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کے بھی رائٹس ہیں۔ وہ جب بیٹی ہے، جب وہ کسی کی بیوی ہے، جب وہ کسی کی ماں ہے، اللہ کریم نے ہر مقام پر اس کو عزت اور احترام دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مقام پر عورت کا جو احترام اللہ کریم نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے،
اس پہ ہمیں عمل پیرا رہنا چاہیے۔ پھر رکوع نمبر 30 میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے اور سلسلہ بھی ہی طلاق کا ہے، اور اس کے جو دیگر متعلقات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور عورتوں سے ناانصافیاں کرنے کی برائی بیان ہوئی۔ نیز یہ بتایا کہ جو فیڈنگ ٹائم پیریڈ جو ہے ایک بچے کا، اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا گیا کہ وہ کتنے ٹائم تک جو ہے وہ بچے کو فیڈ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اسی سے مدت رضاعت کا بیان بھی کیا کہ کون سی مدت ہے جس کے اندر کوئی عورت کسی بچے کو اپنا رضائی بیٹا بناتی ہے، اور پھر عورتوں کے نکاح ثانی کی جائز ہونے کا بیان کیا گیا، یعنی کوئی عورت اگر طلاق والی ہو جائے یا اس کے خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان تمام کی تمام صورتوں میں اس عورت کو دوبارہ پھر نکاح وہ کر سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج یہ بھی ایک برائی ہے کہ جب کوئی عورت اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ متعلقہ بن جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے معاشرے کا رویہ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کے طلاق ہونے میں یا اس کے شوہر کے فوت ہونے میں اس کا قصور ہے، اس کے ساتھ پھر جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات سے سختی کے ساتھ روکا گیا۔ ان حالات میں بھی اللہ کریم سے قبل بھی اگر کسی وجہ سے اپنی منکوحہ بیوی کو کوئی طلاق دے دے، اس پر مہر کا نصف ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی پورا مہر ادا کر دیتا کہ یہ کا جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں، پھر جہاد سے مڑنے کا حکم ہمیں کی ایک عقائد بیان ہوئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اختلاف بھی کیا اور صبر کو بھی ہاتھ دی، صبر بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا یہ کہا گیا تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو اس کے لیے من جانب اللہ منتخب کیا، کام کے لیے دنیاوی حیثیت سے کسی جاؤ منصب والے کا انتخاب ہونا چاہیے۔ آج کی طرح ان کی بھی جو صورتحال تھی وہ مینٹلی طور پر جس جگہ پر بنی اسرائیل تھی، آج ہم مسلمان بالکل اسی جگہ پر ہیں۔ ہمارے ہاں یہی دیکھا جاتا ہے کوئی بڑا منصب ہے تو ہمارے خیال یہ ہوتا ہے کہ بھی فلاں بندہ چونکہ فلاں بڑے بندے کا بیٹا ہے اس لیے منصب کا اہل وہی ہے، بھلے اس کے اندر کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، بھلے اس کے اندر وہ گیٹس جو لیڈر کے اندر ہونے چاہیے وہ ہو یا نہ ہو، بس صرف یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، یہ دیکھا جاتا ہے اس کا خاندان جو ہے، اس کے خاندان میں سے لوگ حکمران گزرے ہوں، اسی کو بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا، اور قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں یہاں پر حضرت طالوت کی یہاں پر جو خوبیاں بیان فرمائیں، دو بیان فرمائیں، ایک تو یہ بہادری اور دوسرا صاحب علم ہو، وہ ہر مقام پر اچھے انداز میں مسلمانوں کی وہ قیادت کر سکے۔ اس سورہ بقرہ کی آیات بینات کے اندر اللہ کریم نے بڑے واضح الفاظ میں یہ دو باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پھر احباب گرامی قدر مزید یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ طالوت آئیں گے تو اس وقت ان کے پاس نشانی کیا ہے؟ ان کے پاس ایک بکس ہوگا، اس صندوق کے اندر تورات اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چیزیں ہوں گی، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء کرام کی چیزیں ہوتی ہیں، جو انبیاء کرام کے تبرکات ہوتے ہیں، جو اولیاء اعظام کے تبرکات ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے جو تبرکات ہیں، وہ کوئی فالتو چیز نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کریم جو ہے وہ سکون عطا فرماتا ہے۔ پھر احباب گرامی قدر رکوع نمبر 32 اس میں فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، یہاں پر حضرت طالوت والے قصہ ہی کا سلسلہ ہے کہ جب وہ فوج لے کر بڑھنے لگے تو فوجیوں سے کہا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، ایک ریور آئے گا، دریا آئے گا پانی کا، اور حکم یہ تھا کہ اس سے گزرتے ہوئے تم لوگوں نے وہاں صرف تھوڑا بہت چلو بھر پانی پینا ہے۔ اگر کسی نے زیادہ پانی پیا تو پھر وہ آگے کفار کے ساتھ جنگ نہیں کر سکے گا۔ لیکن وہ جو فوج تھی جب وہاں پہنچی، پیاس کی شدت تھی، اور وہ اللہ اپنے نبی کا، اپنے قائد کا حکم وہ بھول گئے۔ انہوں نے وہاں پر خوب جو ہے وہ دل بھر کے پانی پیا، اتنا پانی پیا ان لوگوں نے، پیٹ بھر کے پانی پیا، یہاں تک کہ اس کے بعد چند ہی وہ لوگ بچے کہ جنہوں نے صرف چند قطرے پانی پیے، چند گھونٹ پانی پیے۔ وہ جنہوں نے پانی تھوڑا پیا، اللہ کریم نے کو طاقت عطا فرمائی، انہوں نے پھر جہاد کیا، اور جو باقی تھے زیادہ پانی پینے والے، اللہ کریم نے پھر ان کو نکارہ کر دیا، وہ سارے کے سارے جہاد سے پھر بھاگنے لگے۔ تو احباب گرامی قدر یہ موضوعات ہیں جو اللہ کریم نے اس بارے کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے،
قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم اسی ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ لائیو بھی رہیں گے اور اس خوبصورت پیغام کو شیئر بھی کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خوبصورت پیغام جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔